بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت گھٹنوں کے بال آ گئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی کہ بہو جی ایڈی کیڑی گرمی کھا گئے، بیٹھ کے گل کر لینے ہیں۔ یہ مطلب سٹائل یہ ہے، یہ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں برے طریقے سے۔ اور ایک لسٹ ہے پی ٹی کے ارکان کی جو سوشل میڈیا پہ بڑی گھوم رہی ہے۔ کتنے ارکان ہیں، کون کون ہیں، اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جناب مکا کر گئے ہیں پرلے پاسے اپوزیشن کے ساتھ، تو اس پہ ساری بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آج آپ کو عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے میلسی میں جلسہ کیا، جو پی ٹی وی دکھا رہا تھا اس اعتبار سے تو جلسہ اچھا خاصا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب نے گھبرائے کیوں سن۔ وہ کافی مجھے لگا جیسے ہارا ہوا شخص ہوتا ہے نا، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تینوں ویکھ لاں گا، میں تینوں اگلی باری ویکھ لاں گا۔ کٹ کھان تو بعد جس بندہ کھلوندا ہے کپڑے کپڑے جھاڑ کے، تو پھر بھی وہ جو ہے نا مطلب بڑکا مار رہا ہوتا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں پھوکے فیر، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنے غصے میں کیوں ہیں، اتنا ان کے اندر یہ یقین ہو گیا میرا خیال عمران خان کو کہ میں پائن نہیں رہنا، اس لیے وہ شاید اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بڑھکے لگا رہے ہیں۔ اور جس انداز میں وہ خیر باتیں کرتے ہیں کہ جناب زرداری چور ہے، نواز شریف چور ہے، فضل الرحمان کو وہ ڈیزل کہہ رہے تھے، فضل کہہ رہے تھے، اس طرح کر کے وہ ایک بد تہذیبی میں سمجھتا ہوں وہ کر رہے تھے۔ لیکن وہ ان کا سٹائل ہے پرانا، وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھے انٹرٹینر ہیں، کیونکہ جو سامنے کراؤڈ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے مطلب اس طرح کی باتیں سن کر، اور بندہ جو ہے نا کہتا ہے چلو تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہی لے لئیے۔ بہرحال وہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ لیکن اس میں جو دو تین چیزیں مجھے بڑی ایک جنہوں نے مجھے میرے مطلب کیا کہنا چاہیے کہ دماغ میں گھنٹی کھڑکائی نا باجی، وہ پتہ کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے بوٹوں کا ذکر کیا کہ شہباز شریف کو جہاں بوٹ نظر آتے ہیں وہاں پر وہ پالش شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے فیصل واڈا صاحب بھی ایک بوٹ فوجی بوٹ لے کر آ گئے تھے ایک پروگرام کے اندر، اور پھر اس کے بعد جناب وہ ان کا نام پڑ گیا تھا بوٹ والی سرکار ہیں جی۔ اچھا، اب یہ عمران خان نے بوٹوں کا ذکر کیا شہباز شریف کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ بوٹ جو ظاہر ہے کہ اس کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹ کیا جاتا ہے ہمارے سیاسی کلچر کے اندر۔ عمران خان صاحب کو لگتا ہے پھر یہ یقین ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں رہی ہے، کیا معاملہ ہے، وہ شہباز شریف کی طرف چلے گئے ہیں، یہ ان کو شاید یقین ہو گیا، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان نے مجھے یہودی ایجنٹ کہا تھا، تو پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کو کیا ضرورت ہے آپ کے خلاف سازش کرنے کی، پاکستان میں جیسے آپ جیسے لوگ موجود ہیں، زرداری، بلاول، یہ اپنا نواز شریف، شہباز شریف اور مولانا ڈیزل، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، فضل ڈیزل بلکہ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ انہیں خدا آخری وقت بھی یاد آ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب آپ کی اور میری ایک ہی عمر ہے، تو اب جس عمر میں ہم ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا آخرت کی فکر کریں، کسی لئے بھی واز بچ سکتی ہے، اس طرح کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ تو مکمل طور پر ایک گھبرائے ہوئے آدمی کی سپیچ تھی۔ لیکن اس میں جو بات مزے کی لگی، مجھے خیال تھا کہ وہ کہیں گے کہ میں یہودی ایجنٹ نہیں ہاں، تردید کریں گے، کوئی کہیں گے یہودی نہیں سازش کوئی نہیں، میں نے لے آن دے اس طرح دی گل کریں گے۔ لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی، مطلب عجیب بات لگی مجھے کہ انہوں نے خود کو اپنے آپ کو یہودی ایجنٹ کی جو ان کے ساتھ نتھی کی گئی بات ہے مولانا فضل الرحمان نے سے انہوں نے منسوب کی۔ ویسے اس سے پہلے آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اسرار اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں، اور حکیم سعید صاحب کی کتاب میں بھی اس طرح کا کوئی ذکر اذکار ملتا ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ یہودیت کا تعلق جو ہے نا وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں پتا انہوں دا یہودیانہ تعلق ہے کہ نہیں گا، سچی بات یہ ہے، یہ لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب نے اس چیز کا ذکر کیا لیکن تردید نہیں کی تھی پائن نے، حالانکہ کر دینی چاہیے تھی۔ مطلب ہے کہ آپ جب نہیں ہیں تو صاف کہہ دیتے یا ذکر ہی نہ کرو، لوگ تو الزام لگاتے رہتے ہیں یار، اس میں کیا بات ہے۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب کے بارے میں، تو ضروری ہے تسی یہ نہ چیزاں نو، اگر اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تو اس پر جان دی لوڑ کی، چپ کر جاؤ، اس بات پہ بات ہی نہ کریں۔ آپ جو اپنے اٹیک کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، پھر آخرت کا ذکر کر دیا پکڑ کے، تو آخرت تو پتہ نہیں اب کس کا ویلا آ گیا کس کا نہیں آ گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، کوئی نہیں جان سکتا اس بات کو۔ لیکن میں یہ کہوں کہ حکومت کا اخیرلا ویلا لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے، کم از کم ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کا اخیرلا ویلا آ گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ بوٹاں کی گل بھی کرتی، بوٹوں پر بھی میرا خیال ہے کہ ان کو شاید یقین ہو گیا کہ بوٹاں والے بھائی
ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, हैं जी, ये हुण ऊँटां वाले पासे जा रहे हैं कि सानू ऊँटां पे बहा लो। बहरहाल अभी तक वहाँ पे जो है ना खामोशी है और नो लिफ्ट है, मैं मेरी इतलात के मुताबिक नो लिफ्ट है। कुछ उसके जो वाज़े किस्म के सिग्नल्स हैं वो भी नज़र आते हैं। मीडिया को भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया इन्होंने कि आप सोचें कि आप किन की हमायत कर रहे हैं, किन चोरों के साथ खड़े हैं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। साफ़ियों को बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा। तो अब मतलब है कि जो क्वार्टर्स से इनको रजिस्टर्स मिल रही है उन क्वार्टर्स को यानी अपने नार लाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये कोशिशें मुझे लगता नहीं कि बाराबर होंगी। मगर इसके बाद फिर वो नवाज शरीफ की थी ये पाए ना मरीम नवाज, वो कितने चुप कर दी, वो सर बोल पड़ी। उन्होंने कहा कि जनाब आप मतलब मैं आपको उनका ट्वीट जो है वो बाकायदा पढ़ के सुनाता हूँ, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था और मैं आपको पढ़ सुनाता हूँ। वो उन्होंने कहा जी कि इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह जहनी तवाज़ुन खो बैठा है, इसको ना अखलाकी इक़्तिदार ना दुश्मनी का ज़र्फ़ होता है, ना अपने ओहदे की इज़्ज़त का कोई पास होता है। पहले इसने सबको गालियां दी और फिर कहा कि रियासत मदीना की बुनियाद इखलाकियात थी। अल्लाह पाकिस्तान को आपके शर से महफूज रखे। साथ उन्होंने इमरान खान साहब को ये मतलब टैग किया हुआ है। एक और ट्वीट मरीम नवाज शरीफ साहबा ने किया, वो अंग्रेज़ी में था, जिसका मतलब ये था कि जनाब हिते मतलब गेम शुरू हुई है, अभी तो मतलब है कि बात शुरू हुई है और आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। ज़रा औखा या लफ्ज़ ही मुश्किल ना निकले मुँहों, लेकिन बाहर कहने का मतलब है कि उन्होंने भी इसका तुर्की ब तुर्की जो भी होता है लफ्ज़ वो जवाब दिया और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जितनी हुकूमत घबराई हुई ना पॉइंट इस वक्त फुल टाइम घबराई हुई है, वो इस बात से लगता है कि उन्हें यकीन हो गया कि हुण भाएं साढ़े दिन रह गए थोड़े, लिहाजा जब डूबता हुआ आदमी होता है ना तो वो उसको तिनके का सहारा भी लगता है कि बहुत बड़ा सहारा है। वही समझता है कि जिवें मैं ना जहाज से चढ़ गया और वो हर चीज़ पर हाथ पाँव मार रहा होता है कि किसी तरह मैं बच जाऊँ। हुकूमत का कुछ आलम इसी तरह का मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने बराह रास्त रब्ते किए हैं सर तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। मैं इसको फ्रॉम हॉर्सेस माउथ आपके साथ ये चीज़ शेयर कर सकता हूँ। नाम मैं नहीं बताऊँगा कौन साहब हैं, क्योंकि उन्होंने आगे शहबाज शरीफ से कहा कि भाई मैं परले पासे पूछ ला, ठीक है। उन्होंने भी हाँ या ना नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हुए हैं। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर ये सर्कुलर जारी कर दिया, ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा भी जो है वो छोड़कर ना जाए पाकिस्तान को, सारे पाकिस्तान में रहें। और अगला हफ्ता बहुत अहम हो गया, अगले हफ्ते 10 मार्च भी आंधी मुझे याद आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हुकूमत की घबराहट जो है ना वो बता रही काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज लाहौर में बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत बड़ी रैली थी। कुछ तो मेरे पहले वीलॉग में बता चुका हूँ, तब तक लाहौरियां नहीं सन उठे पाए, ठीक है। अब ये दूसरा वीलॉग 7 बजे करीब कर रहा हूँ तो लाहौरियां नहीं, तो फिर रात ही होंगी ना पाए, वो फिर जाग गए, फिर लोग पहुँचे वहाँ पर, जुलूस आए, वहाँ पर लोग आए, फिर जी भुट्टो के नारे थे और इमरान खान के ख़िलाफ़ नारेबाजी थी बड़ी ज़्यादा। बिलावल साहब ने बड़ी एक जज्बाती तकरीर की, नदीम अफजल चांद साहब ऊपर मौजूद थे। ये जो मंज़र आप देख रहे हैं ये लाहौर की नासिर बाग के साथ, जिसको हम लोअर माल कहते हैं, ये चौक है जहाँ पर पोस्ट मास्टर जनरल का ऑफिस है, वहाँ का है ये सारा मंज़र। आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कि वो जनाब जो क्या कहते हैं वो जंगलाबासी से कहते हैं परवेज़ लाई साहब, वो उसका पुल है जिसके नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, जिसमें कोई शुबह की बात नहीं कि बिलावल साहब के साथ कराची से आने वाले, सिंध से आने वाले लोग भी शामिल हैं। मगर वो कितने होंगे, मतलब कितने के बंदे साथ आ जाते हैं यार, 2-4 हज़ार आ जाते हैं, 5 हज़ार आ जाते हैं, बड़ी इतने बड़े लोग ही नहीं नाल होंगे। वो तो फिर जो लाहौर है वो बाहर निकला है तो इतने सारे लोग बने हैं ना, तो बहुत पुरजोश है। मैं वहाँ पर मौजूद था पहले वीलॉग के टाइम पर, जितने लोग वहाँ पर उस वक्त थे, बाद में मुझे लाहौरियों के काफ़िले जाते हुए मिले। मुझे कई लोग जो हैं उस वीलॉग के बाद वहाँ पर मिले हैं, बड़े पुरजोश थे लोग, बड़ा उनमें वलवला था और वो इस अज़म के साथ साथ शामिल हुए हैं कि जनाब असी इन ढा के ही वापस आना। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों साइड से मुसलसल जो है वो उनके ऊपर वार हो रहे हैं और एक वार जो है ना वो अभी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, या उन्हें यकीन ही बड़ा कि उसकी लोड़ ही नहीं पैनी। मसलन 23 मार्च का पीडीएम ने
اعلان کیا ہوا ہے اس کا لانگ مارچ کا. تو ابھی تک مسلم لیگ نون کی طرف سے کسی ایم پی ایم این اے کو, کسی اپنے عہدیدار کو نہیں کہا گیا کہ پائے نا یہ کارنر میٹنگاں کرو تو اسی جانا اتنے. جس کا مطلب ہے کہ ان کو یقین ہے کہ اسی اس تو پہلے ہم ٹاٹو لینا گھر جائے گا بہو. 23 مارچ کی پریڈ کی تقریب میں کوئی اور وزیر اعظم کھڑا ہوگا, ان کو اس بات کا یقین ہے, اس لیے وہ تیاریاں نہیں کر رہے. اور جو چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ مطلب عمران خان کے حوالے سے خراب ہیں. جو لسٹ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ گھوم رہی ہے, اس میں نام بھی ہیں 2-3 لوگوں کے. میں نام نہیں لیتا, اس لیے نام نہیں لیتا کیونکہ ظاہر ہے کہ میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی, نہ ہی وہ انہوں نے اناؤنس کیا, تو یہ غیر اخلاقی بات ہوتی کسی کا اس طرح سے نام لے لینا. جن 2 لوگوں کے میں نے نام لیے تھے وہ ایک نام ان میں شامل ہے ویسے, لیکن میں وہ اس لیے کہہ رہا تھا, وہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں امکان ہے یا کہا جا رہا ہے, تو ان کی طرف سے تردید بھی ابھی تک کوئی نہیں آئی. تو جو لوگ ہیں وہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ لسٹ جاری کی گئی ہے, یعنی پی ٹی آئی کے جو ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ان کی طرف سے جاری کی گئی ہے. ادروائز اپوزیشن تو نہیں جاری کرے گی نا کہ نا ساڑی گل ہو گئی ہے, اپوزیشن تو بالکل نہیں ظاہر کرے گی. اس میں 4 لوگ جو ہیں وہ فیصل آباد سے ایم این اے, 3 کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, 1 کراچی سے ہیں, 1 اقلیتی ہیں اور 1 خاتون ہیں جو کہ ریزرو سیٹ پہ آئی ہوئی ہیں. تو کل ملا کے 11 کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ مطلب وک گئے نے یا انہوں نے پیسے لے لیے ہیں, اس طرح کے الزامات ہیں. بہرحال اب مجھے نہیں پتا وہ وک گئے ہیں کہ نہیں وک گئے. آر حمید بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. آر حمید بھٹی صاحب کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے میرے سرکل میں سے یا جو مجھے جانتے ہیں یا میں جن کو جانتا ہوں, جن صحافیوں کو بہت پکے سورسز ہیں نا, مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے ان کے مراسم ہیں اور ان کے پاس خبر ہوتی ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے. اصل میں رپورٹر جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس کو ہر جگہ سے خبر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ خبر لکھتے بھی جاتا ہے, تکے کھاندا ہے, ٹھیڈے کھاندا ہے, اسے خبر چاہیے کیونکہ اس کا مسئلہ خبر ہوتا ہے, اوتے ہی روٹی رزق چل رہا ہوتا ہے. تو ان کے سورسز وہاں پر بہت پکے کنفرم قسم کے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, ٹکٹ کٹاؤ لینڈ بڑھاؤ. اچھا, اب اس پر میرا جو اب اس پہ گمان ہے یا میں اس پہ جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹکٹ جو ہے نا وہ اس وقت ہر بندہ لین بنا کے کھلوتا ہے کہ باؤ جی سانو ٹکٹ دا وعدہ کرو تو اسی تاڑے نال. یعنی پی ٹی آئی میں جو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ لائن لگ گئی ہے, وہ بھٹی صاحب نے کچھ اس طرح سے کر کے اپنے طور پہ بات کی ہے. تو وہ بغیر سورس کے بات کرنے والا بندہ نہیں ہے, یعنی کم از کم ٹویٹ اس طرح کی وہ نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں وہ اپنے طور پہ بندہ شامل کر لینا ہے, جب داستان لی ودا ودو لینا گل نوں, لیکن ایسا بہرحال نہیں ہے. اب میں نے جو شروع میں کہا تھا وہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے بڑکے بڑکا مار رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا, ٹھیک ہے, اور عمران خان کہتے نہیں جانا 5 سال لیتے ہیں یہیں پہ ہوگا اور پیج کوئی ہے, یہ چاہتے ہیں جن کا ہاتھ عمران خان کے سر پہ ہے وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں. اس طرح کی باتیں شیخ صاحب کیا کرتے تھے. اب بی بی سی کو انہوں نے پائن گفتگو کی تھی, انٹرویو دیا, وہ کہتے ہیں کہ جناب مذاکرات کرو, حالات یہ ہو جانے, ساڑھے حالات نہیں گئے, حالات نہیں ہیں سر, بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, سارے مسائل پہ بات کریں اور مل جل کے چلے. وہ 6 مہینے پہلے بھی الیکشن ہو جانے تھے, کیڑی گل ہے, اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. بڑے واضح اشارے ہیں کہ حکومت فل ٹائم گھبرائی ہوئی ہے, گھٹنوں کے بل آ گئی ہے اور اب دعوتیں دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب. دوسرے پاسے جڑا ہے عمران خان صاحب جڑے ہیں وہ پبلک اپنا امیج بنانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے کہ میں یہ بھی اینگری ینگ مین ہاں اور میں جناب مطلب کلے ٹالاں گا ہک دے زور دیتے, وہ یہ کر رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو جو ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ پائن دن رہ گئے تھوڑے, اور حکومت کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے. اپوزیشن کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری نہیں بلکہ مکمل ہو چکی ہیں. اب تو بس کسی بھی ویلے اگلے ہفتے میرا خیال ہے کہ یہ جو ہفتہ کل سے شروع ہو رہا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں آ جائے گا عدم اعتماد کا, اور پھر ایک اڑاتے ایک اڑے کا میدان پتہ لگ جائے گا کون جیتتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلا.